اگر بہو نیگیٹو سوچتی ہو تو ساس اور ہسبینڈ کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی بہو اب ایک نیگیٹو ٹریل چل رہی ہے، اس صورتحال میں وہ ساس جو گھر بھی بچانا چاہتی ہے، جو اپنی نسل کی تربیت بھی چاہتی ہے، جو اپنی لیگیسی کو بھی ٹرانسفر کرنا چاہتی ہے، بہو ہے کہ اس کے ایموشنز کنٹرول میں ہی نہیں آ رہے۔ دیکھیں، اگر فرض کریں کہ کسی کمپنی میں کوئی امپلائی ہے، جی، اگر وہ امپلائی اپنا کام صحیح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کمپنی کیا کرے گی؟ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ کمپنی کہے گی کہ آپ کو اتنا موقع دیا جاتا ہے، آپ اپنی پرفارمنس بہتر کر لیں۔ بصورت دیگر یہ ہے کہ کمپنی اس کی رسپانسبل نہیں ہوگی، ہمیں آپ سے معذرت کرنی پڑے گی، ٹرمینیٹ کرنے کی۔ یہ بڑی ہارش ریالٹی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کمپنی اپنے امپلائیز کے ساتھ اچھی ہے تو کمپنی کہے گی کہ ٹھیک ہے، آپ اس فیلڈ میں ابھی صحیح طریقے سے کامیاب نہیں ہو تو ٹریننگ لے لو۔ مجھے لگتا ہے جو سب سے مسنگ چیز ہے وہ یہ کہ یعنی یہ جو ہیومن لائف ہے نا، اور یہ جو انسانی رشتے ہیں، تعلقات ہیں، اور یہ جو خاندانی زندگی اور معاشرتی زندگی ہے، اس کے لیے ٹریننگ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ ایک تو ٹریننگ نہیں ہے، دوسرا آپ یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہے ہیں، جب آپ کسی کی چغلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، بلا وجہ کی کیریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں۔ دیکھیں فائزہ، جو کچھ بھی کوئی کرے، اگر یہ کوشش کر رہی ہے کہ بس بیٹے کو کرپٹ کر دوں، اس کی فائلیں ساری کرپٹ کر دوں بہو کے بارے میں، دیکھیں بہن یہ سوچ رہی ہے سلسلہ ہر جگہ ہونا، ہاں جی، یہ اس کی ساری فائلیں، اچھا لڑکے بھی ان کی بھی فائلیں کرپٹ ہونے کے لیے تیار پڑی ہوئی ہیں، انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی، وہ سم ٹائم ایک ایسی جنگ میں پھنس جاتے ہیں، ماں سے رشتہ رکھیں، بہن سے رکھیں، بیوی سے رکھیں، بیلنس ہی کریٹ نہیں۔ دیکھیں فائزہ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ صورتحال تو ہے، جی ہے، سولوشن کیا ہے؟ سولوشن کیا ہے؟ ہمیں ٹوورڈ سولوشن جانا جتنا چاہیے۔ مسئلے کو پہلے کھولیں گے اور جتنے اینگلز کو دیکھیں گے، اس کا بہرحال اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ مسئلہ ہے کیا۔ تو اس میں بنیادی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اگر کمپنی کا جو امپلائی ہے وہ ٹھیک کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی ٹریننگ کروائیں۔ شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو تعلیم دلوائیں، دین کی تعلیم دلوائیں، انہیں ایتھکس سکھائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ دوسری طرف یہ ہے کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر مدر ان لا ہیں، اگر ان کا پرابلم بڑھا ہوا ہے تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ ان کو بھی ضرور سیکھنا چاہیے، اور اس بارے میں زیادہ یعنی اس کو اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے کہ ہم اس عمر تک پہنچ گئے، اب ہمیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھلا عمر بھر اگر نہیں سیکھا تو ظاہر ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہیں، ہمیں آنسر تو دینا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے اعمال کا ہم جواب دہ ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، اور ہمیں ہمارے کیے کا ضرور بدلہ ملنے والا ہے۔ جی، تو وہ مالک یوم الدین دنیا میں ہے، نہیں ملنا ڈیفینیٹلی۔ جی، وہ یوم الدین کا مالک ہے، اس نے جزا کے دن ہم سے سوال کرنا ہے۔ اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وی آر آنسریبل۔ ہم نے جب جواب دینا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بالکل۔ تو آنے والے کل کے لیے ضرور تیاری کرنی چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کے موقع پر یعنی لوگوں کو نصیحت کرتے تھے تو 3 آیات کی تلاوت کرتے تھے، تینوں میں تقوی کامن ہے۔ اور بڑی بات جو آپ نے لڑکے کے کرپٹ ہونے کی بات کی، لڑکے کی فائلوں کے کرپٹ ہونے کی معذرت کے ساتھ، تو اس کی یہی بات ہے کہ بنیادی طور پر لڑکے کی فائلیں کرپٹ ہوں یا لڑکی کی کرپٹ ہوں یا والدہ کی یا والد کی یا بہنوں کی، بھائیوں کی، جس کی بھی کرپٹ ہوں، ہر ایک کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ یہ معاملہ صرف اس زندگی کا معاملہ نہیں ہے، اور جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، اور کل جب کاٹنا ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ آسان معاملہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب لینا ہے، اور ہر ایک کو یہ جان لینا چاہیے کہ خاندان بچتے ہیں تقوی سے، اور تقوی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھ کے اس کی اطاعت کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رکنا۔ تو تعلقات میں خرابی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں روکا۔ اور اس میں سب سے پہلی بات جو آپ نے بھی کہی کہ نیگیٹو تھاٹ سے کیسے روکیں، مجھے یہ بتائیں کہ نیگیٹو تھاٹ رکھنے کا لائسنس ملا ہوا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذہن ہے، ہمارا دل ہے، ہم جیسے سوچنا چاہیں سوچ سکتے ہیں، اسے اندر رکھ سکتے ہیں۔ تو سب کو جان لینا چاہیے کہ اگر آپ اپنے اندر رکھو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بدگمانی جو ہے
گریجولی حسد تک، اور حسد انتقام تک جائے گا، نہ رشتے بچے نہ نیکیاں بچیں، پھر آگے کیا ہے؟ آگ. خاندانوں میں آگ لگے گی تو جان لیجئے یہ خاندان کی آگ نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ ہے، اور اللہ تعالیٰ اور ہمیں جہنم کی آگ کا سودا ہے. بے شک آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے محفوظ کرے.